باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ سورۃ حامیم السجدہ ہے، آیت نمبر ہماری کل اس دن ہم نے جو اینڈ کیا تھا آیت نمبر 26 آیت پر جی ٹھیک ہے ہاں جی، اور پارہ ہے یہ 24واں آیت نمبر 26۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ مت سنو اس قرآن کو اور اس کی تلاوت کے دوران شور مچایا کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کفار مکہ کی نیگیٹو سرگرمی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر سننے کے لیے چلے بھی جاؤ تو لوگوں کو ڈسٹرب کرو تاکہ لوگ قرآن کو توجہ سے نہ سنیں، کیونکہ یہ بات تو انہوں نے مان لی تھی، ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ قرآن کو سننے سے دل اور اعمال بدلتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ ہر بات سوچا کہ ایسا کریں کہ اگر قرآن کی محفل میں چلے بھی جائیں تو وہاں جانے کے بعد ایسا ماحول بنانا ہے تاکہ لوگ توجہ سے قرآن کو سن نہ سکیں۔ حالانکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، کاہن، مجنوں کہتے تھے، لیکن وہ یہ بات مان چکے تھے کہ اس قرآن کی، اس کلام کی، اللہ کے کلام کی تاثیر ایسی ہے کہ اس سے دل بدلتے ہیں، قرآن دل پر اثر کرتا ہے۔ لہذا انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم نے اگر چلے بھی جانا ہے تو شور مچانا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تالیاں پیٹو، سیٹیاں بجاؤ، ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرو کہ جس سے قرآن جو ہے وہ دب جائے، اور جو ایکٹیویٹی ہے اس میں دل لگے، اور جو ہے شیطان بھی خوش ہو اور لوگوں کو بھی ہم آرام سے دھوکہ دے سکیں کہ ہم تو بیٹھے قرآن سن رہے ہیں۔ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو۔ یہ انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ درمی تکبر کی وجہ سے کہا تھا، حالانکہ مان چکے تھے لیکن ایمان نہیں لائے، کیونکہ دل سے تسلیم نہیں کیا کہ ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ایسا کرو تاکہ تم پاور میں رہو، تمہاری بات سنی جائے، قرآن کی آواز دب جائے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ضرور مزہ چکھائیں گے ان کافروں کو سخت عذاب کا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ضرور سزا دیں گے، بری سزا ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی ان کے اعمال برے ہیں لہذا ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہم نے انہیں سزا ضرور دینی ہے۔ ذالک جزاء عاد، آج کل جو ہماری نعتیں آ رہی ہیں وہ بھی ایسی آ رہی ہیں کہ پیچھے نعت میوزک ہوتا ہے، دفیہ اتنی اونچی آواز سے ہوتی ہے کہ جو نعت کے الفاظ ہیں وہ دب جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں تو ابھی ایسا نہیں کیا، لیکن نعتوں میں ضرور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا کہ تالیاں بجانا اور اس کے علاوہ دف یا میوزک ایسا لگاتے ہیں کہ توجہ نعت پر جانے کے بجائے میوزک پر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں بھی ایک بیان سن رہی تھی ان کا قاری صاحب کا، ان کے پیچھے بھی لگائی ہے، پہلے بھی نہیں کبھی میں نے سنی، ہاں فرسٹ ٹائم کل میں نے سنا اس کے پیچھے میں ذکر ہوا۔ وہ کیونکہ لوگ شیئر کر رہے ہیں نا، ان کے اٹھا کے جس کا دل کیا وہ تو لوگوں کا یہ ہے کہ اچھا لگتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے، سب لوگ سنتے میں ہیں۔ زیادہ مزہ آتا ہے، جو سادہ دے رہے ہوتے ہیں ان کو سننے میں مزہ آتا ہے۔ جی، اب بات کی سمجھ آتی ہے، دل پر اثر کرتی ہے یہ بات اگر وہ سادگی کے ساتھ بیان ہو رہی ہے تفسیر۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ ہے بدلہ اللہ کے دشمنوں کا، یعنی کیا بدلہ ہے؟ آگ۔ پیچھے اللہ نے کہا کہ ان کو برے اعمال کی وجہ سے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے۔
وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اور جو کافر ہیں وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ذرا ہمیں دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ قرآن میں یہ مکالمہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، بار بار یہ آتا ہے کہ اگلے لوگ پچھلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اب ہمیں وہ دکھا کہ وہ کس انجام پر ہیں۔ ایک اور مقام پر آتا ہے کہ وہ کہیں گے یا اللہ ان کو ہم سے دگنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم ان کو اپنے پاؤں سے کچلیں، اتنا یعنی غصہ ہوگا کہ انہوں نے ہمیں کیوں گمراہ کیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کہیں گے کافر لوگ اے ہمارے رب ہمیں دکھائیے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ چلو جنوں کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جن گمراہ کرتے ہیں، انسانوں میں سے کون ہوتے ہیں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں اچھا ابھی تمہیں کیا پڑی ہوئی، ابھی نہ کرو، ابھی کوئی عمر ہے کرنے کی، اچھا ہم نے سنا تھا لیکن میرا دل نہیں مانتا، کسی نہ کسی دین کے بارے میں دل میں شک ڈال دیتے ہیں، اچھا میرا دل نہیں مانتا، پتہ نہیں تم کیسے مان لیتی ہو، تمہیں سمجھ آ جاتی ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتی ہے ساری باتیں، بس مجھے ایسے ہی لگتی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہیں گے یا اللہ جنہوں نے ہمیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہمیں وہ لوگ دکھائیے۔ اپنے ہیروز کے بارے میں بھی کہیں گے، آج کل آپ کو پتہ ہے یوتھ کا ہیروز کون ہے؟ یہی ماڈل لوگ، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں وہ دکھائیں، ہم تو ان جیسا لباس پہنتے تھے، ہم تو ان جیسی گفتگو، ہم نے تو ان کو اپنا ہیرو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا تھا، یا اللہ ہمیں دکھائیں وہ سردار، وہ چودھری، وہ بڑے لوگ جو اپنے پیچھے کافی سارے لوگوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، پارٹیاں بنائی ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ان کو وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو ان کو لیڈ کرتے تھے، ہم تو ان کی بات مانتے تھے، ہم تو ان کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، آج ہمیں دکھائیے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، آخرت کی یاد بلا دی، اللہ کی یاد بلا دی۔ نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، ہمیں دکھائیں ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روندیں تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے ہونے والوں میں سے۔ اتنا غصہ ہوگا جب کسی پر انسان کا بس نہیں چلتا نا، تو انسان دوسرے انسان کو پھر کیا کرتا ہے، پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہے، تو جہنم میں یہ حال ہوگا۔ ان پر ان کی حد نہیں چلے گی، اختیار نہیں چلے گا، لیکن وہ کہیں گے یا اللہ ہم ان کو ٹھوکریں ماریں گے، ان کو پاؤں سے ذلیل کریں گے کہ تم نے گمراہ کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ اپنا خوبصورت وعدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ قالوا ربنا اللہ، ایمان لائے اپنے رب پر، مسلمان ہو گئے، مومن بن گئے، اللہ کا کلمہ پڑھ لیا اور پھر نبی کی پیروی کرنے لگ گئے، پھر اس کے بعد ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ ایسی بات تو نہیں کہ دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دین پر عمل کرنا مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہے۔ اللہ کہہ رہے ایمان لانے کے بعد وہ لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، لوگ طنز کرتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ تو دنیا سے بالکل کٹ گئے، آپ کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، لوگ ان کا مذاق بناتے ہیں، مختلف باتوں سے ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں تاکہ یہ بات نہ کریں۔ آپ کیا ہر وقت دوپٹہ سر پر رکھتی ہیں؟ آپ کی کوئی عمر ہے کرنے کی؟ ایسی بات، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے، لیکن کیا کرتے ہیں، لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، کسی بھی اچھے کام کو پروموٹ نہیں کرتے، کسی بھی اچھے کام کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے کسی کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب کلمہ پڑھ لیا اللہ کا، جب فرما برداری اس اللہ کی کر لی، جب اس کے بندے بن گئے، جب اس کے مسلمان بندے غلام بن گئے، تو پھر اس کے بعد اب کیا ہے، اب قالوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو گئے، پھر وہ اس پر جم گئے۔ یعنی کل تعلیمات دین کا خلاصہ کیا ہے، ثابت قدم ہونا، استقامت اختیار کرنا، جم جانا، یہ مشکل کام ہے۔ بڑا انسان ڈاواڈول ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان اچھے کام کرنا شروع کرتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، پھر ریورس، پھر پیچھے ہو گئے، پردہ کرنا شروع کیا، لوگوں نے مذاق اڑایا، پھر پیچھے ہو گئے، رزق حلال کھانا شروع کیا، پھر لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اب آپ کے گھر میں تو پتہ ہی نہیں چلتا دعوت ہوئی تو کیسے ہوئی، فضول خرچیاں روکیں تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔
لیکن قالوا ربنا اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اسی کی ماننی ہے، اللہ کو ماننا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی ماننی ہے، نبی کو ماننا ہے اور پھر اس کے بعد نبی کی تعلیمات ماننی ہے، قرآن کو ماننا ہے اور پھر قرآن کی بھی ماننی ہے۔ جنہوں نے یہ پختہ عزم کر لیا، جنہوں نے یہ مان لیا، ثم استقاموا، جم گئے، استقامت اختیار کی۔ آزمائشیں تو آئیں گی، لوگ آپ کو ہٹانا تو چاہیں گے، تو پھر کیا ہے، وہ جمے رہتے ہیں، جیسے صحابہ کرام، جیسے امہات المومنین جمے رہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر ان کی دوستی کن سے ہو جاتی ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی فرشتوں کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، پھر فرشتے ان پر اترتے ہیں اور پھر فرشتے انہیں کیا کرتے ہیں؟ تسلیاں دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو، یعنی ماضی کے بارے میں کسی قسم کا خوف نہ رکھو اور اپنے مستقبل کا سوچ سوچ کے غمگین نہ ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشیاں مناؤ، خوشیاں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں انہیں ایسی جنت کی جس کا وعدہ اللہ آپ سے کر رہا ہے۔ تو لہذا جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے جیسے ہم کیل ٹھوکنے لگتے ہیں۔ اب ہم جب کیل کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد ضربے لگاتے ہیں، جتنی زور سے ضرب لگاتے ہیں اتنا کیل مضبوطی سے ٹھکتا ہے۔ پھر جب کیل کو ٹھوکتے ہیں تو کیل ہلنا تو شروع ہوتا ہے نا، کبھی ادھر ہلتا ہے، کبھی ادھر ہلتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے۔ اچھا، جتنے زور سے ضرب لگائیں اتنا کیل ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تکلیفیں تو میری طرف سے آئیں گی، جیسے ضربے لگانے سے کیل مضبوطی سے ٹھکتا ہے، ایسے ضربیں تو لگیں گی، ایسے حالات ٹائٹ ضرور ہوں گے، ایسے لوگ تنگی مصیبتوں میں پریشانیوں میں ضرور ڈالیں گے، لیکن کیا ہے، تمہاری دوستی فرشتوں سے ہوگی، لوگ تم سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، دوستیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، لوگ ملنا چھوڑ دیں گے، اور پھر دوست کون بن جائیں گے؟ فرشتے دوست بن جائیں گے۔ تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگا، انزائٹی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فرشتے اتریں گے، فرشتے دل پر اطمینان اور سکون دیں گے اور خوشخبری سنائیں گے، کس کی؟ جنت کی۔ یہ وہ لوگوں کے جنہوں نے استقامت اختیار کی، دین کو شعوری طور پر اپنانے کے بعد اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا، ان کی دوستی اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں سے ہو جائے گی، اور فرشتے مستقل انہیں مطمئن رکھیں گے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، بڑی پریشانیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، رزق کی بھی تنگی ہے، لیکن وہ لوگ ان سے پوچھیں نا آپ کا کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیسے کی فراوانی لیکن منہ پر شکر نہیں آتا، کیا ہوتا ہے؟ فرشتے پھر ان کی مدد نہیں کر رہے ہوتے، فرشتے ان کے دوست نہیں ہوتے۔ پھر کون دوست ہوتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ تو دوستی رکھنے سے انسان ہمیشہ ہمیشہ مقابلہ بازی میں رہتا ہے، اور فرشتے جو ہیں آپ کو سکون، آپ کو اطمینان، آپ کو پریشانی سے ہٹاتے ہیں، اور پھر ہمیشہ ہر وقت جب بھی کوئی دل گھبرانے لگتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے نا، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہاں پر نعمتیں، سکون، آرام، خوشیاں ہوگی، یہ چند روزہ زندگی ہے۔ اس وقت ذہن میں یہ باتیں کون ڈالتا ہے؟ فرشتے ڈالتے ہیں، ورنہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا کی ریل پیل ہو، لیکن انسان ڈپریشن کا شکار اور گھبرایا پریشان ایسا کھڑا ہوتا ہے کہ انزائٹی کا مریض انسان، اور پھر انسان کہتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اصل میں اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان نہیں مل رہا ہوتا۔ سکون اور اطمینان ان کو ملتا ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں، آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، مضبوطی کے ساتھ جم کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج یوں ہو گئے، نیک ہو گئے، کل نمازی ہو گئے، پھر تہجد گزار ہو گئے، پھر اس کے بعد پھر بیماری آئی، پھر سب کچھ چھوڑ دیا، پھر کہا اللہ نے تو سنا ہی نہیں۔ بڑی پریشانیاں آئیں جب سے دین میں آئے، جب سے قرآن سے جڑے، ایسی ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے بندوں کو آزما رہا ہوتا ہوں، جو جم جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں، ان کی دوستی فرشتوں سے ہو جاتی ہے۔ لوگ دور ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن فرشتوں سے ان کی دوستی ہوتی ہے۔ اور پھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ کہتے ہیں ہم ہیں تمہارے رفیق، ہم ہیں تمہارے ساتھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ پیغام دے کر ہمت بندھاتے ہیں، تم اکیلے نہیں ہو، تم تنہا نہیں ہو،
تم پر اگر یہ وقت آیا تو تم سے پہلے اور لوگوں پر بھی یہ وقت آیا، اللہ نے جب انہیں ضائع نہیں کیا، اللہ نے ان کی قدر کی، تو اللہ تمہاری بھی قدر کرے گا، تمہارا بھی اللہ کے ہاں بہت بہترین مقام ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جہاں پر تم جو چاہو گے تمہیں مل گا۔ تمہارے نفس کے جتنے بھی تقاضے ہیں، تمہارے جتنے بھی خواہشات ہیں، تمہارے سکون کا مکمل اطمینان اور سامان اللہ کہہ رہا ہے جنت میں وہاں پر فراہم کیا جائے گا۔ یہاں پر کیا خواہشیں پوری ہوتی ہیں؟ یہاں پر خواہشیں پوری نہیں ہوتی، ہر خواہش ایسی کہ اس سے اگلی بڑی خواہش، اس سے آگے بڑی خواہش، تو خواہش پوری ہونے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوتا دل پہ، اور انسان کہتا ہے اچھا اگر ایسا اور ہو جاتا تو پھر کتنا اچھا ہوتا، تو اس پر تو آپ خوش ہوں، اللہ نے آپ کو نوازا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ کہہ رہے تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ سکون، اطمینان، ہر چیز کی فراوانی، مکمل آرام، یہ کہاں ملے گا ہمیں؟ جنت ملے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نصیب فرمائے جنت میں۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر۔ یہاں پر خواہشیں پوری نہیں ہونی، یہاں پر ایک خواہش پوری ہوئی تو اس کے بعد پھر انسان دیکھتا ہے اچھا میں نے اتنی مشکل سے یہ چیز لی، اس کے پاس تو میرے سے بھی اچھی چیز تھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے، تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہاں ہوتا ہے نا گھر بنائے، اچھا بھائی اب تو کھڑے ہی نہیں ہو سکے، مجبوری تھی، آ نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اب یہ کمی رہ گئی، اب یہ کمی رہ گئی، اب یہ کمی رہ گئی، وہاں پر کمیاں نہیں رہیں گی، جو کمیاں رہ جائیں گی اللہ کہہ رہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے ویسا بنا دیا جائے گا، جیسے تمہاری مرضی ہوگی ویسے تمہیں وہاں پر جنت میں ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ کہہ رہا ہے یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو بخشنے والا اور جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جتنا عرصہ رہتے رہیں گے جنت میں، جیسے اپنے گھروں میں آہستہ آہستہ شروع میں انسان کا دل نہیں لگتا، پھر دل لگتا چلا جاتا ہے، پھر انسان اپنے مرضی کے مطابق ہر چیز سہولت کے مطابق انسان سیٹ کر لیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نزلا من غفور الرحیم، جنت میں تمہاری مہمان نوازی ہوگی، پہلی مہمان نوازی بہترین بخشنے والے رحم کرنے والے رب کی طرف سے۔ جتنا عرصہ تم وہاں پر رہو گے اللہ کہہ رہا ہے پھر تو تمہیں ایسی چیزیں ملیں گی جس کے بارے میں نہ کسی جان نے سوچا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ایسی نعمتیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، جو کر کے آئے ہو اس کا بدلہ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں جنت میں ملے گا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہتر کس کی بات بہتر ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے نا، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لیکن ہمارے مدارس میں، ہمارے اسکول کالج میں یہ حدیث نہیں پڑھائی جاتی، وہ حدیث پڑھائی جاتی ہے تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چاہے چائنا ہی کیوں نہ جانا، چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، جبکہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ پڑھائی جاتی ہے، یہ وہاں تک ہی کیوں نہ جانا پڑے، جاؤ اور سیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے، کیونکہ یہ کلام اللہ کا سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے سچا اور سب سے برحق کلام، اس میں تبدیلی، اس سلیبس میں تبدیلی نہیں ہے۔ اس قرآن کے اندر لوگوں کا ایکسپیرینس نہیں ہے، چلو بھی اب تبدیلی ہوگی، اب یہ ایکسپیرینس ہوا، اب یہ ایکسپیرینس ہوا، نہیں، یہ قرآن سات اس پہ نازل ہوا ہے، سات طریقے سے، جی یعنی کتاب قرآن مجید نازل تو ایک ہی شکل میں ہو گیا، باقی جیسے ہماری لینگویج ہوتی ہے نا تھوڑے تھوڑے علاقوں سے فرق ہو جاتی ہے، ایسے قرآن مجید کی اس سے بھی زیادہ یعنی لب و لہجے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرات کے انداز ہیں، اور اس سے معنی میں بھی کوئی نہیں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ یہی تو عربی زبان میں وسعت ہے، جی یہی تو اس کی خوبی ہے۔ دیکھیں نا بعض لوگ جس انداز سے بھی پڑھائیں، جس لہجے کے لوگ ہوتے ہیں جیسے مرضی ان کو پڑھائیں، انگلش وہ ویسے نہیں بول سکتے، ان کا لب و لہجہ، ٹھیک ہے نا، ایکسنٹ ان کا ویسا نہیں ہوتا جیسے یورپ کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ پچھلی جو نا
कुरान क्लास थी मेरी बेटी के यूनिवर्सिटी में, तो उनका जो प्रोफेसर है ना वो उनको पढ़ा रहा है कि कुरान पाक जो है ना वो 7 ज़ुबानों में यानी कि 7 तरीके से नाजिल हुआ, 7 लहजों में, और उसके लिहाज से मानी भी तब्दील हो नहीं, जाता है। जैसे है ना मालिक यौमिद्दीन, इसको मालिक यौमिद्दीन भी पढ़ सकते हैं ना। उसकी उन्होंने मिसाल इस तरह दी कि एक सहाबी जो थे वो वज़ू कर रहे थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे ना वो पास खड़े हुए थे, और वो जो है ना साथ साथ कोई आयत भी कुरान पाक की पढ़ रहे थे। कहते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े गुस्से में, जैसे उनका था वो मशहूर है उनके बारे में, तो वो उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए कि ये ना इस तरह से कुरान पाक पढ़े थे, हालांकि ये तो इस तरह। आपने फरमाया कि जो वो पढ़ रहा था वो भी ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिहाज से तो जहाँ मुझे यानी थोड़ा डाउट है कि भाई कहते हैं कि इसके लिहाज से तो मानी भी बदल जाते हैं। वे वो है लफ्ज़ों की अदायगी, जैसे उस जैसे हम कहते हैं ना कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए काफ से ना। अब जैसे कुल से कहे ना काफ कुत्ते वाली, उसका मतलब है खाइए, उसका मतलब खाओ। यानी बच्चों के ज़हन में इस तरह थोड़ा सा शक पैदा होता है ना कि भाई हदीस भी कहते हैं जिस तरह देखें कुरान 7 उसमें नाजिल हुआ, इस तरह हदीस को हम मान के चलते हैं, तो हदीस देखिए कुरान मजीद अल्लाह कह रहा कि है भाई वलक़द यस्सरना, मैं समझ गई आपकी बात। अल्लाह कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान मजीद को उतारा आसान ज़बान में, कोई है इससे नसीहत हासिल करने वाला। बेसिक तो इससे नसीहत हासिल करनी, लेकिन इसकी अरबी चूँकि ना बदले, इसके लिए लफ्ज़ों की अदायगी हम वैसे ही करेंगे जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा कर गए। बाकी कुछ लफ्ज़ों को लंबा करना है उनको कम लंबा कर दें, है ना, वो ये किरात है, ठीक है ना। पढ़ने का अंदाज लबो लहजा, है ना, जैसे जर्मनियों का अपना लहजा होता है, सब सही पढ़ते हैं, सबके तलफ़ुज़ सही हैं, अल्फाज की अदायगी हमने नहीं बदलनी। हाँ इंग्लिश बोलने का हम सब जी, ऐसे उर्दू बोलने का सबके लबो लहजे फ़र्क है। अब ये जो कराची के लोग उर्दू बोलते हैं बिल्कुल फ़र्क बोलते हैं, अच्छा, और वो जो पंजाबी लोग उर्दू बोलते हैं वो बिल्कुल फ़र्क, लेकिन बात तो समझ आ रही होती है ना हमें जो समझाना चाह रहे होते हैं। इसी तरह अल्लाह कह रहे हैं वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उस शख्स से बेहतर बात किसकी होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए। ये अल्लाह उस शख्स को जो दाई कुरान है, जो कारी कुरान है, उसको अल्लाह यूं उठा रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं देखो मेरे यहाँ उसका मकाम ये है, उस शख्स से ज़्यादा कोई भी बेहतर नहीं हो सकता किसी की बात। असल तो क्या है बात, असल तो पैगाम है, असल तो कुरान मजीद है। उस शख्स से बेहतर कौन हो सकता है, उस शख्स का कलाम, उस शख्स से बेहतर कलाम किसी का नहीं हो सकता जो अल्लाह का ये कलाम पढ़ रहा हो, जो अल्लाह के इस कलाम की तरफ दावत दे रहा हो और फिर उसके साथ वामिल सालिहा, और अच्छे अमल भी कर रहा हो। लिहाजा मैं और आप हम सब अमली तस्वीर बन जाएं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, लोगों को अल्लाह से जोड़ें, लोगों को अल्लाह के साथ मिलाएं। जब मिलाएंगे, जब हमारी गुफ्तगू होगी, देखें अल्लाह से डरें। अल्लाह का ये हुक्म है, अल्लाह ने तो इस बात से मना किया, इससे बेहतर बात और कोई बात हो ही नहीं सकती। हम सबको खुश करने में लगे रहते हैं, खुश नहीं करते तो किसको नहीं करते, अल्लाह को नहीं करते। हम सबका तज़किरा करते हैं, हम सबकी तारीफ़ें करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, लेकिन हमें अल्लाह की बात करते हुए शर्म आती है ना। हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, ये मौलवन बन गई, लोग बड़े ये दीनदार बन गए, ये बड़े ऑकवर्ड से बन गए, है ना। जितने दुनिया से जुड़ते जाएं, जितने मॉडर्न बनते जाएं, जितना दीन को पीछे छोड़ते जाएं, हम क्या बड़े समझदार लोग समझे, हमें बहुत समझदार समझेंगे। और जितना दीन से जुड़ें कहेंगे लो वो तो 1400 साल पहले की बातें थी, अब इतने पुराने दीन के साथ जुड़ें, मॉडर्न दीन इख्तियार करें, सब चलता है, ऐसा दीन इख्तियार करें, किसी को नाराज़ ना करें, सब खुश, आप भी खुश, किसी को रोक टोक ना करें। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर दावत दी थी उतबा बिन शेबा ने। उसने कहा था तुम्हें कोई दिमागी बीमारी हो गई है तो हम इलाज करवा देते हैं, ठीक है ना। मजनू हो गए हो, काहिन हो गए हो, जादूगर हो गए हो, और उसके अलावा ये कि कोई तुम ओहदा चाहते हो, तुम आला ख़ानदान से शादी करना चाहते हो किसी लड़की से, तुम्हें कोई ओहदा चाहिए, पैसा चाहिए, हम तुम्हें देते हैं, तुम बताओ तो सही, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करना शुरू हो गए हो, तुम्हें हो क्या गया, तुम हमारे ख़ानदान से तो थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, अल्लाह के साथ जोड़ना है। जो जोड़ेगा वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आला काम कर रहे हैं।
اور جب کوئی اعلیٰ کام کرے اس نے پھر عمل بھی اعلیٰ کرنا ہے. بے شک. اصل بات یہ کیونکہ یہ بہت اعلیٰ کام ہے، بہت اعلیٰ مقصد ہے، بہت اعلیٰ بات ہے، بہت اعلیٰ ہستی کے ساتھ جوڑنا ہے. پھر آپ کے عمل بھی بہت بہترین ہونے چاہیے. وعامل صالحا، آپ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کر رہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، بہت افضل کلام ہے. اب دنیا نے تو اس کی ویلیو کم کر دی، لیکن اللہ کے نظر میں اس کی ویلیو بہت ہے، اور جو اس کو پڑھنے والے ہوں گے اللہ کہہ رہے وہ بھی بہت افضل ہوں گے. میں کل پرسوں نا ملتان گئی تھی، یہ کہ میں نے اپنی بہن سے پوچھا، بیل ہوئی تو وہ لڑکے نا کھانا لینے کے لیے آئے. میں نے کہا یہ کھانا لینے کیوں آتے ہیں؟ تو اور کب آتے ہیں؟ کہ نہیں کسی بھی وقت آ جاتے ہیں، اور سارا دن آنا ہے انہوں نے، اور مدرسے کے بچے. میں نے کہا افسوس اس بات پر کہ ان بچوں کو، دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو صبح دوپہر شام کسی بھی وقت انہوں نے نکال دینا ہے، مدرسے والوں نے جاؤ کھانا لے کر آؤ. تو میں نے کہا کہاں سے آتے ہیں؟ بہت دور، قدیر آباد سے کہنے لگی آتے ہیں. بہت دور ہے. اتنے دور سے، یعنی بخاری کالونی میں قدیر آباد سے وہ بچے چل کے آتے ہیں، اور ہر گھر میں بیل دے کر کھانا لے رہے ہیں، اور ہر کوئی بچی ہوئی روٹی سالن دے رہے ہیں. میں نے کہا ان مدرسوں کو ہم نے سنبھالنا تھا، ان مساجد کو ہم نے سنبھالنا تھا، اس میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے ہم نے مقام بلند کرنا تھا. ہم کہتے ہیں لوگ پڑھنے سے پارا پڑھنے والے بچے ہیں، یہ مدرسوں سے آئے ہیں بس. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کہہ رہے اس سے زیادہ کس شخص کی بہتر بات ہوگی جو اللہ کا کلام پڑھے، جو اللہ کی طرف بلائے، اور پھر اس کے بعد وعامل صالحا، اور اچھے عمل بھی کرے، خود بھی نیک بنے، مسلمان بنے، اور اس کے آگے کچھ لگانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کہے کہ میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں. آپ کس فرقے سے تعلق رکھتی ہیں؟ وقال اننی من المسلمین، کہ میں تو مسلمان ہوں. ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ یہ کس نے نام رکھے؟ تو بعد میں نام رکھے گئے. ہمارا اصل میں اللہ نے نام کیا رکھا؟ ہوا سماکم المسلمین، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا. اس کے بعد ہم نے اللہ کا مخلص بندہ بننا ہے، ہم نے مومن بننا ہے، ہم نے نیک اور صالح بننا ہے. یہ فرقوں میں پڑھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. اصل ضرورت تو اس بات کی ہے اللہ کے کلام کو سیکھیں، اس کو عظیم جانیں، اس کو اعلیٰ جانیں، اس کو ویلیو دیں. یہ فارغ لوگوں کا کام نہیں، یہ بیکار لوگوں کا کام نہیں، یہ بہت اعلیٰ مقصد ہے اور بہت اعلیٰ کلام ہے. اس کو یہ کہتے ہیں نا جتنی اعلیٰ ڈگری ہوتی ہے اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. یہ ڈگری بہت اعلیٰ ہے اللہ کے ہاں، دنیا میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. یہ کی معنی یہ بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ ہماری یوتھ کو قرآن مجید پڑھنے سے دور کیا گیا. یہ بہت پلاننگ سے کام ہوا ہے. دنیاوی تعلیم کی جو بھرمار، جو ویلیو، جو کمپٹیشن، یہ 2-3 نسلوں میں سے پہلے سے محنت کر کے اب ایسا کر دیا ہے، ایسا کر دیا کہ بچوں کے پاس ایک آیت پڑھنے کا ٹائم نہیں، ایک آیت سمجھنے کا ٹائم نہیں. اور ہم بھی کیا چاہتے ہیں ہمارے بچے اعلیٰ ڈگریاں لیں اور پھر اس کے بعد باہر چلے جائیں، پھر کیا ہے اچھی جاب لگ جائے. بس اتنا عرصہ تو میں کہتی ہوں 25-30 سال تو پڑھنے میں اور محنت کرنے میں لگ جاتی ہے. باقی کتنی دیر رہ جاتی ہے، کتنا ٹائم رہ جاتا ہے جس کے لیے انسان کہتا ہے کہ بھئی اچھا کیریئر ہمارا بن جائے، اچھی جاب لگ جائے. وعامل صالحا، خود نیک بننا ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں. وقال اننی من المسلمین، اور سب کو بتانا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. ہم خود بھی نیک بن رہے ہیں اور ہم اوروں کو بھی نیک بنا رہے ہیں. ہم خود بھی اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور معاشرے کو بھی کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے ساتھ، جو کہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس ذات سے ہم بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے. اس کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے جواب دہی کے لیے. میں کہتی ہوں دنیاوی تعلیم میں کوئی پیچھے رہ جائے نا، کہتے ہیں تو بہت لائق، بہت ذہین، کوئی بات نہیں، اچھا کچھ نہیں ہوتا، ہم بڑی تسلیاں دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں، اور اس نقصان کا مداوع ہو بھی جاتا ہے، اگلے سال آپ کے پاس ٹائم ہے. لیکن یہ جو نقصان ہو جائے گا اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا. بڑی پلاننگ کے ساتھ
وہ پچھلی ہم نے آیت پڑھی تھی نا جہاں سے آج ہم نے شروع کیا کہ لوگوں کو قرآن سے دور کیوں کیا جا رہا ہے. پورے یہود و نصارہ کی پلاننگ ہے کہ ان مسلمانوں کو اندر، ان کی یوتھ کے اندر کیا باتیں ڈالیں جو کہ اور چیزوں کی طرف ان کو اٹریکشن محسوس ہو، مصروف ہو جائیں، لگ جائیں، قرآن سے دور ہو جائیں، قرآن کو نہ سمجھیں، قرآن کو نہ پڑھیں. موبائل سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا. تو یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی کہ کس کس طرح ہمیں دور کیا جا رہا ہے، کون کون سی چیزیں آ چکی ہیں جس سے ہمیں قرآن سے دور کیا جا رہا ہے. تو ہم نے یہ کہنا ہے ہم نے اپنے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے نیک بننا ہے، ہم نے مسلمان بننا ہے، ہم نے اللہ کا فرما بردار بننا ہے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی کبھی برابر ہو سکتی ہے؟ اللہ کے قرآن پڑھنے والے، اللہ کے دل میں قرآن کی محبت والے، اور جن کے پاس ذرا سا بھی ٹائم نہیں اللہ کے بہتر کلام کو پڑھنے کا، کیا ان کی سوچ، ان کی زندگیاں، ان کے زندگی گزارنے کا معیار، ان کے مقصد کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے برابر ایک جیسے. اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، آپ دور کیجئے برائی کو بہتر طریقے سے. اللہ نے پیچھے میں کہا نا قرآن کی دعوت دو، اللہ کی طرف دعوت دو، اور پھر دعوت دینے کے بعد اچھے اعمال کرو، اور پھر اس کے بعد خود عمل کرنا ہے سب سے پہلے. یہ نہیں کہ دوسروں کو دعوت دیتے رہیں اور جو بات کہیں اس پر عمل نہ کریں. آپ کو پتہ اس بات کی ذرا سی بھی ویلیو نہیں رہتی، ذرا سی بھی ویلیو. وہ کہتے ہیں شاید یہ سننے کے لیے اذان ہو رہی ہے، کوئی نماز کے لیے نہ اٹھے تو یہ صرف سننے کے لیے ہے. زکوٰۃ کا کہتے رہے خود زکوٰۃ نہ دے تو کہتے صرف یہ سننے کے لیے ہے. اللہ کہہ رہا پھر جب عمل کرو گے، دوسروں کو بتاؤ گے، لوگ مخالفت کریں گے، پھر کیا کرنا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، پھر تم نے برائیوں کو اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے، بہترین اعمال سے، بہترین اخلاق سے پھر دور کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کیا. ہندا نے جو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا تھا. اور پھر آپ نے صرف کیا کہا تھا؟ ہندا میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں. معاف کر دیا تھا. یہ نہیں کہا تھا میرے دل میں جو ایسے پھپھوڑے ہیں معاف کر ہی نہیں سکتے، معاف کیا آپ نے. اور پھر اس کے بعد ثمامہ بن اسال کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑا سردار کفار کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کرنے والا، آپ کے بہت ساتھیوں کو ختم کرنے والا، آپ کے جان کا دشمن. صحابہ کرام پکڑ کے لے آئے، اے اللہ کے رسول ثمامہ بن اسال پکڑا گیا جو آپ کے خلاف بہت گستاخی کرتا ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے، آپ کے ساتھیوں کو بہت اذیت دیتا ہے، اس کو پکڑ کر لے آئے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. جب باندھ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے سامنے، یعنی سردار، بہت بڑا سردار، ثمامہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا حال کیا جائے. اس نے کہا یہی جو ایک سردار دوسرے سردار کے ساتھ کرتا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اور اگر تم مجھے مار ڈالو گے تو تم مارنے کا حق رکھتے ہو، لیکن اگر تم مجھے مارو گے تو تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے بہت سے لوگ ہیں جو تم سے بدلہ لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ثمامہ کے ساتھ بہترین سلوک کریں. اب صحابہ کے پاس خود غربت، صحابہ خود کھانا نہیں کھا رہے، ثمامہ بن اسال کو کھانا کھلا رہے ہیں. ایسی فراوانی نہیں ہوتی تھی جیسے اب ہمارے فریجوں میں کھانے رکھے ہوتے ہیں. غربت ہوتی تھی سب کے گھروں میں، ایک ہی چیز ہوتی تھی، کھجور کی فراوانی ہوتی تھی، باقی گندم تو ہوتی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام خود کھانا نہیں کھا رہے، ثمامہ بن اسال کو کھلا رہے ہیں کھانا. کوئی اذیت نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی مار پیٹ نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں. اس کے بعد جب دوسرا دن ہوا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس آئے. ثمامہ اللہ کی بات مان لو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. تمہارے ساتھ میرے ساتھیوں نے کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا جو بھی کیا، میرا جو کل جواب تھا میرا آج بھی وہی جواب ہے کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی چھوڑ دیا. تیسرے دن بھی پھر آئے ثمامہ کے پاس. ثمامہ سے کہا ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ ایمان لے آؤ، اللہ کے اور اس کے رسول کو مان لو. تو اس نے کہا نہیں، میں سردار ہوں اور تم بھی ایک سردار ہو،
میرے پیچھے بہت سے لوگ ہیں جو تم سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ سے وہ اپنے اصحاب سے کہا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ سوچئے کہ وہ آدمی جو آپ کے قبضے میں ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو گستاخی کرتا ہے اور آپ کے صحابہ کو اذیت دیتے ہیں اور آپ کے قبضے میں ہو اور پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ تو سردار سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ تو ایسے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں حفاظ دیں، ہم لے کر جاتے ہیں اپنے علاقے میں جو دین سکھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حفاظ دیے اور تھوڑے دور فاصلے پر جانے کے بعد انہوں نے سب کو شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بات وحی کے ذریعے بتائی کہ وہ 70 کے 70 شہید ہو گئے۔ آپ غیب جانتے ہی نہیں تھے، کہتے ہیں آپ غیب جانتے ہیں، آپ ہمارے حالات جانتے ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے ان 70 صحابہ کو شہید کروایا؟ آپ غیب نہیں جانتے تھے، جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے اتنا آپ کو پتہ چلتا تھا۔ تو ہم آیت پڑھ رہے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو دور کرو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ثمامہ کو چھوڑ دیا تو ثمامہ نے کیا کہا؟ گیا غسل کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا۔ آنے کے بعد جب آیا تو آپ نے کہا ثمامہ کس نیت سے آئے ہو؟ ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا، ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا، اب تم کس نیت سے آئے ہو؟ کہنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سے پہلے تیرے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج تیرے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی عزیز چہرہ نہیں ہے۔ اور کہنے لگا آج سے پہلے مجھے تیری ساری باتیں بری لگتی تھیں، لیکن آج مجھے تمہاری ساری باتیں سمجھ آ گئیں، اچھی لگ رہی ہیں۔ اور اس نے کہا کہ آج سے پہلے تیرا شہر مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا، لیکن آج مجھے تیرا چہرہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وجہ کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، آپ کا بہترین اخلاق۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو ہمیشہ ختم کس طرح کرنا ہے؟ بہترین طریقے سے۔ تو یہ بات چل رہی کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ بہترین کلام پڑھنے کے بعد ہمارے منہ سے گالی گلوچ، بدتمیزی، گستاخی والی باتیں نہیں نکلنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد بہترین عمل بھی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد بہترین عمل کے ذریعے اللہ کا فرما بردار بھی بننا ہے۔ ہاں لوگ مخالفت کریں، لوگ مذاق اڑائیں، لوگ ظلم کریں، میرے نبی پر اونٹ کی اوجڑی بھی رکھی گئی، میرے نبی کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس کو تنگ کر کے آپ کو مارنے کی کوشش بھی کی گئی، آپ میرے نبی کے گھر میں سالن کے اندر گند بھی، غلاظت بھی ڈالی گئی، آپ کے گھر کے باہر لکڑیاں رکھی گئیں، کانٹے رکھے گئے کہ آپ جب باہر نکلیں تو آپ اندھیرے میں نکلیں تو آپ کو اذیت پہنچے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو برائی کے ساتھ نہیں، میں بھی تو ذرا اسے مزہ چکھاؤں، اس سے پتہ چلے میں کیا چیز ہوں۔ کیا یہ ہمیں بے وقوف سمجھتی ہے؟ کیا یہ ہمیں بونگا سمجھتی ہے؟ اللہ نے جو بہترین، اس سے برائیاں کبھی معاشرے میں ختم نہیں ہوتی، اس کا اینڈ نہیں ہوتا، دل نہیں صاف ہوتے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں دونوں طرف سے، محبتیں نہیں بڑھتی، اسلام وہی کا وہی کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اسلام کی خوشبو پھیلے، دلوں میں محبت بڑھے، دل جڑے، رشتے جڑے رہیں، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل سے بہترین طریقے کے ساتھ ہم نے پھر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، جاننے والے نہ جاننے والے سب کے ساتھ۔ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے۔ برائی تب ختم ہوگی معاشرے میں، بدلہ لینے سے کبھی برائی ختم نہیں ہوتی۔ شیطان بلکہ کہتا ہے تم مجھ سے زیادہ کرو، تم کوئی کم ہو؟ تو لہذا اللہ نے کہا ادفع باللتی ہی احسن، بدلہ لو، برائیوں کو ختم کرو۔ معاشرے سے کیسے برائیاں ختم ہوں گی؟ تمام مسائل کا حل، کہتے ہیں نا آپ کو پتہ نہیں ہمارے حالات کیسے ہیں، ہمارے خاندان والے، ہمارے گھر والے بہت سخت ہیں، بہت بدتمیز ہیں، بہت جاہل ہیں، تو پھر ختم کیسے کرنی ہے جہالت؟ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے سلوک کر کے اس طرح برائی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ کہہ رہا ہے اگر ایسا کرو گے تو آپ کی اور اس کے درمیان پھر کیا ہو جائے گی؟
عداوت ختم ہو جائے گی، دشمنی ختم ہو جائے گی، کأنہ ولی حمیم، گویا کہ پھر وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ دشمنوں کو دوست بنانے کا نسخہ بتا دیا اس آیت میں۔ حق کو چھوڑنا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، لیکن کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، برائی کا جواب برائی سے نہیں۔ اس سے پھر کیا ہوگا؟ اسلام بھی پھیلے گا، آپ کے تعلقات بھی نہیں ٹوٹیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ تند خو ہوتے، یعنی مزاج کی بھی سختی اور زبان کی بھی سختی، تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ جو آپ کے قریب ہیں یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں۔ یعنی مومن نرم مزاج ہوتا ہے، اور مومن بہت اصولی نہیں ہوتا، اپنے لیے ہوتا ہے لیکن دوسروں کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے لیے بڑے سخت اصول ہوتے ہیں، اور اپنے لیے بڑی گنجائش، اپنے لیے بڑی نرمی، اپنے لیے بہت آسانی، اپنے لیے سخت بنے۔ لیکن میرے نبی دوسروں کے لیے بڑے نرم ہوا کرتے تھے۔ چھوڑ دینا، درگزر کرنا، معاف کر دینا، اگنور کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو سختیاں نہیں پھیلانی معاشرے میں، اور پھر نرمی پھیلانی ہے۔ برائی کا جواب ہمیشہ بھلائی سے اور اچھے اخلاق سے دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے دشمن آپ کے جگری دوست بن جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، اب یہ دشمن ہی تو تھے سارے، آپ نے سب دشمنوں کو معاف کر دیا جب مکہ میں داخل ہوئے، جو آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، جنہوں نے آپ کا وہاں پر رہنا مشکل کر دیا تھا۔ آپ نے چند لوگوں کو کہا ان کے سر قلم کر دو، باقی تمام کے تمام لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، آج تمہیں چھوٹ ہی چھوٹ ہے، آج تمہاری معافی، آج معافی کا اعلان ہو گیا۔ تو لہذا نسخہ بتایا، خاندانوں میں بڑی لڑائی جھگڑے ہیں، بڑے دل خراب ہیں، بڑی یعنی وہ ہے نا کہ ہاتھ اگلی نسلوں تک بھی ہم نے یہ بات بتائی ہوتی ہے ان سے ملنا نہیں ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور اگلی نسل بھی دل میں رکھ کے بات بیٹھی ہوتی ہے ہم نے ان سے نہیں ملنا، چاہے قریبی لوگ، اب بات کا ان کو کچھ نہیں پتہ، بس ہم نے ان تک یہ بات پہنچائی ہوتی ہے ان سے ملنا نہیں، وہ بہت گندے لوگ ہیں، وہ بہت برے لوگ ہیں نا، وہ بہت بدتمیز لوگ ہیں، وہ بہت جاہل لوگ ہیں، اور ہم بھی تو پھر جہالت اپنی نسل کو سکھا رہے ہیں۔ تو لہذا برائی کا جواب کیسے دینا ہے؟ اچھائی کے ساتھ، اور اچھائی کی سب سے پہلی بات کیا ہے؟ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، اگنور کر دیں، بات کو چھوڑ دیں۔ وما یلقاها الا ذو وما یلقاها الا الذین صبروا، اللہ کہہ رہا ہے یہ مقام نہیں مل سکتا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ نہیں مقام مل سکتا مگر بڑے نصیبوں والوں کو۔ یہ بات اللہ نے بھی کہہ دی، ہر ایک کے حصے میں یہ نیکی نہیں آتی، ہر ایک کے حصے میں یہ بات نہیں آتی کہ معاف کر دو۔ دلوں میں وسعت، دلوں میں گنجائش ہے نا، اپنے بڑے پن کو دیکھو، خود بڑے بنیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر دوسرا برائی کیا جا رہا ہے، آپ خیر والا معاملہ کر دیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کسی کسی کے حصے میں آتی ہے نیکی، ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی، لہذا یہ کام مشکل ہے۔ برائی کو دبا دیا جائے، جھگڑوں کو ختم کر دیا جائے، نفرتوں کو مٹا دیا جائے، نفرتوں کو بڑھایا نہ جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، نہیں یہ کام کرتے مگر بڑے نصیبوں والے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو یہ بڑے نصیب، مشکل نہیں ہے، صرف ایک سوچنے کی ضرورت ہے، صرف ایک سوچ بنانی ہے۔ کیا وہ گرمی لگ رہی ہے؟ آپ ادھر بیٹھیں، چیئر پہ بیٹھ جائیں۔ وما یلق نا تیز کرنے تو پنکھا تیز کر دیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، نہیں یہ کر سکتے یہ کام مگر کون؟ بڑے نصیبوں والے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ایسا کرنے میں اللہ کہہ رہا ہے شیطان تمہیں بڑا اچکائے گا، بڑی چونکے لگائے گا، تمہیں بڑے وہموں میں مبتلا کرے گا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، کوئی خیال آئے، نزغن فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ شیطان ذہنوں میں بات، تم کیوں پہل کر رہے ہو؟
تمہارا کوئی قصور تھوڑی ہے، تمہاری کوئی غلطی تھوڑی ہے، سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا تمہاری پہل کرنے سے، تمہارے پہلے سلام کرنے سے، تمہارے صلح کرنے کی وجہ سے لوگ سمجھیں گے قصوروار تو تھی نا۔ اب اسے احساس ہو گیا، اب اس کو غلطی سمجھ آ گئی۔ اللہ کہہ رہے اگر ذہن میں یہ باتیں شیطان ڈالے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ سے مدد مانگو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور اللہ کی ذات سب کچھ جاننے والی ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہترین طریقے سے سمجھایا کہ معاشرے میں برائیاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں، اچھا بہترین معاشرہ کیسے بن سکتا ہے، خاندانوں کو کیسے تم ساتھ لے کر چل سکتے ہو، خاندانوں میں دین کے ساتھ تم کس طرح عمل کر کے بہترین نمونہ بنا سکتے ہو۔ اللہ نے ہمیں بہترین طریقے سے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، برائی کو ختم کر دو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے کائنات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح میرے فرما بردار اور چیزیں ہیں کائنات میں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اس کی نشانیوں میں سے رات ہے، دن ہے، سورج ہے اور چاند، یہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جو اللہ انہیں حکم دیتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، لہذا تم سجدہ مت کرو سورج کو اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اور سجدہ کرو اس کو جس نے ان کو پیدا کیا، اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو، اگر تم واقعی اس کے فرما بردار بننا چاہتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اگر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تکبر کریں تو پرواہ نہ کریں، اور وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں اور دن رات اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے تم زمین کو بھی دیکھتے ہو کہ وہ زمین جھکی پڑی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر برساتے ہیں پانی تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ یہ ہری بھری ابھر آتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک وہ اللہ جس نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین کو ہم دیکھیں اتنی اس میں انرجی ہے، سبزہ ختم ہوتا ہے، جیسے جیسے گاڑی چلتی ہے ویسے ویسے دونوں طرف سبزہ، کوئی پانی نہیں دے رہا، کوئی گودی نہیں کر رہا، کوئی کٹائی چھٹائی نہیں کر رہا، مضبوط درخت، مضبوط سبزہ۔ تو اور اس کے علاوہ اور پھر موسم کی جو چیزیں اگتی ہیں جو ہماری خوراک بنتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان الذی احیاھا لمحیی الموتى، بے شک اللہ وہ ذات مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، بے شک وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تمہیں دوبارہ ضرور اٹھائے گی وہ ذات۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں، یعنی بحث کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹاپک پکڑ لیتے ہیں، اچھا یہ تو بالکل سمجھ نہیں آتی، اس کا سر پیر ہی نہیں ہے، عجیب سی یہ بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو بحث کرتے ہیں اس طرح، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، انہیں سوچنا چاہیے کیا وہ شخص جو آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ بہتر ہوگا یا قیامت کے دن وہ شخص جو امن کی حالت میں ہوگا۔ یعنی صرف قرآن پر تبصرہ کرتے رہنا، قرآن مجید پر بحث کرتے رہنا، یا وہ شخص جو سمجھ آئی فوراً عمل کر لیا، وہ شخص امن میں ہوگا قیامت والے دن، اور وہ شخص جو بحث میں پڑا ہوا ہے اس کا انجام جہنم ہوگا۔ اب سوچو تو صحیح کس کا انجام بہتر ہے؟ کیا صرف بحث کرتے رہنا یا صرف فوراً عمل کر لینا؟ اس کو نجات کی کتاب سمجھنا، اس کو راہ ہدایت سمجھنا، وہ شخص کامیاب ہوگا یا وہ شخص سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں چل رہا، دل میں نہیں اتر رہی، کیا کریں کیا نہ کریں، بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، بس اگنور کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے چھوڑ رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے افمن یلقی فی النار خیر، سوچو تو صحیح وہ شخص جو جہنم میں ڈالا گیا وہ بہتر ہے
یا پھر امن یاتی آمن یوم القیامہ، یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کی حالت میں اللہ کے پاس آئے گا، پرسکون، تیاری پوری کی ہے، اللہ کو راضی کر کر آئیں۔ انسان کو خود اپنا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا رخ کدھر ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے یا دنیا کو راضی کرنا ہے، آخرت کی فکر ہے، اپنی موت کی تیاری ہے، یا واقعی دنیا کی فکر ہے، دنیا میں کھبے ہوئے ہیں۔ اعملوا ما شئتم، اللہ کہہ رہا ہے تم کیے جاؤ جو بھی تم کرنا چاہتے ہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ کی ذات تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہی ہے جو تم کر رہے ہو۔ ہم کسی پر معائنہ کرنا چاہیں نا تو ہم کر ہی نہیں سکتے، کتنا کو نوٹ کریں، ہم تھک جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات ہمارے ذہن میں ساری باتیں رہتی بھی نہیں ہیں، ہم بعض دفعہ کچھ بات یاد رکھتے ہیں اور کچھ بات بھول جاتے ہیں، اور پھر ہمیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بات تو ایسی نہیں تھی، ایسی تھی، ہم کہتے ہیں اچھا مجھے تو ایسا لگا تھا، میں تو بھول گئی، مجھے تو لگ رہا تھا کہ ایسے یہ کام کل ہوا تھا۔ تو دنیا ہمیں بغیر محنت کے نہیں ملتی، دنیا کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کیا آخرت بغیر محنت کے مل جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں ملے گی، آخرت کے لیے بھی محنت کرنی ہے، اور وہ میں اور آپ ہم سب نے اپنے اپنے حصے کی خود محنت کرنی ہے۔ جو آج محنت کریں گے وہی کل پائیں گے اللہ کے ہاں اس کا انجام بہترین۔ اگر تیاری نہیں کریں گے تو پھر اچھا انجام اللہ کے ہاں کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ قیامت والے دن سب سے بہترین، سب سے بڑا، سب سے سچا انصاف کرنے والا ہوگا۔ دنیا میں تو یہ ہے نا کہ چلو کچھ نہیں، انصاف ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، لیکن قیامت والے دن انصاف والا معاملہ ہوگا۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے اس یاد دہانی کا انکار کیا جب کہ وہ ان کے پاس آ گئی، یعنی قرآن مجید یا قیامت، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب بہت زبردست کتاب ہے، یہ نجات والی کتاب ہے، یہ قانون، جو اصول، جو ضوابط، جو مفہوم بتائے جا رہے ہیں ہماری آخرت بہتر بنانے کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، یہ جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یقین مانیے گورے اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو راہ دکھانے والی کتاب دی گئی تھی وہ اس کو پڑھتے نہیں، اس کو ویلیو نہیں دیتے، ان کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایسے مسلمان ہیں، جو اصول اللہ نے ان کو بتائے، جو سلیبس انہیں دیا، ان کا اسے پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھولے ہوئے ہیں، اس کو غافل ہیں۔ اور ہماری فکر اس بات پر ہے کہ ہمارا 7 سال کا بچہ ایسے اسکول میں جائیں جہاں جرمنی سکھائی جائے، جہاں چائنیز زبان، انگلش تو دور رہ گئی، اب جرمنی زبان سکھائی جائے، جہاں چائنیز سکھائی جائے، جہاں کوئی نہ کوئی میوزک کی یا ڈانس کی کلاس بھی ضرور ہو۔ یہ مسلمانوں کے اسکول ہیں، یہ مسلمانوں کے بچے جا رہے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں یورپ کے لوگ، یہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، سوچ ان کی کچھ ہے اور ویلیو کسی اور چیز کو لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کی ویلیوز کو سمجھ لیا، ہم نہیں سمجھے۔ اللہ کہہ رہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، انہیں معلوم ہونا چاہیے جو کتاب ان کے ہاتھوں میں ہے یہ ایک بڑی زبردست کتاب ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، متقین کو یہ کتاب رہنمائی دیتی ہے، متقی لوگوں کو یہ کتاب سیدھا راستہ دکھاتی ہے، جو شک میں پڑ گئے ان کو یہ کتاب ہدایت نہیں دکھاتی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ نے کہا نا وہ کون سے لوگ ہیں، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر ایمان، پچھلی کتابوں پر ایمان، اس کتاب پر ایمان، اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہدایت پر ہیں، اور یہ لوگ کیا ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ان کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بڑی زبردست کتاب ہے، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، اب کیا ہے، باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ ہی اس کے پیچھے سے، یعنی باطل ہمیشہ اوپر نہیں آ سکتا اس قرآن کے مقابلے میں۔ اگر ہم پڑھنا چاہیں، اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو پھر سارے ہمارے غلط عقائد ختم ہو جائیں گے، یہ مزار، یہ بابے، ٹھیک ہے، یہ فقیر، یہ قبریں، یہ سب ختم ہو جائیں گی،
کیونکہ اللہ کہہ رہی ہے کتاب بتاتی ہی حق ہے. لا یأتیہ الباطل، یہ جو لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ اور در پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے حق کو چھوڑا ہوا ہے، ورنہ حق تو تمام باطل کو ختم کر دیتا ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، یہ کتاب اتنی عزیز اتنی زبردست کتاب ہے، باطل چاہے آگے سے آئے چاہے باطل پیچھے سے آئے، اس قرآن کا کلام ہمیشہ سچا رہے گا. لہذا اس میں من پسند تعویلیں کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ نے کہا ہے، اس قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بناؤ. مجھ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، پہلے چھوٹے لوگوں کے پاس جاؤ، پہلے ان کو خوش کرو، ان تک اپنی فریادیں پہنچاؤ، وہ مجھ تک اپنی فریادیں پہنچائیں گے. اللہ کہہ رہے قرآن میں تعویلیں نہ کرو. یہ کتاب بالکل کھلی صاف بات بتاتی ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. درمیان میں کسی کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، مجھے اپنے مسائل بتاؤ، میرے خزانوں میں کمی نہیں، میں تمہیں نوازوں گا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب کے سب لوگوں کو دوں اور وہ مجھ سے اور مانگیں میں ان کو اور دوں، ان کی تمام خواہشات فرمائشیں پوری کر دوں، میرے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ اب پوری نہیں پڑ رہی، اب تھوڑی ہو گئی، اب اتنا بجٹ ہو گیا. اللہ کا تو یہ معاملہ ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت کی ذات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب کو دوں، میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب کسی چھوٹی ہستی کی طرف سے نہیں اتاری گئی، یہ اتاری گئی حکیم ہستی کی طرف سے، اور حمید قابل تعریف، جس میں کوئی عیب جس میں کوئی نقص ہے ہی نہیں، اس ہستی کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہی بات جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی گئی، کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک اللہ کو مانو اور اس کے بن جاؤ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس کو بڑا جانو اور دل میں اس کی محبت رکھو اور اس کی فرما برداری کرو. باقی سب کے سب کو چھوڑ دو، کسی کو بڑا نہ جانو. ہاں دنیاوی معاملے میں مشورہ کر لو، لیکن عبادت کے معاملے میں، لیکن دین کے معاملے میں کسی کی رائے ہم لے نہیں سکتے. رائے، اصول، طریقہ ہم نے اپنے نبی کا، ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کا لینا ہے، اسی کی بات ماننی ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں جو آپ سے پہلے رسولوں نے کہیں. ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب بن علیم، یقیناً آپ کا رب بڑا مغفرت والا، بڑا معاف کرنے والا، اور پھر اس کے ساتھ سخت دردناک عذاب بھی دینے والا ہے. ہر غلطی پہ نہیں پکڑتا، معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر اگنور کیے رکھو گے، اگر بھلائے رکھو گے، اگر غفلت میں پڑے رہو گے، اللہ کی ذات کو بڑا نہیں جانو گے، پھر وہ اللہ کہہ رہا ہے پھر بڑا سخت عذاب بھی دینے والا ہوں، پھر میں بڑی سخت پکڑ بھی کرنے والا ہوں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم نے اس قرآن کو اگر ہم نے اسے اجمی بنایا ہوتا، یعنی کسی اور زبان میں اتارا ہوتا اس قرآن کو، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو پھر تو یہ لوگ کہتے ہیں اس کی آیات کے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ واضح آیات ہے ہی نہیں. اعجمی و عربی، کیا اجمی، کیا کتاب اجمی اور مخاطب لوگ عربی ہوں، ہے نا. اللہ کہہ رہے جب عرب کے لوگوں پر یہ کتاب اتری ہے تو عربی میں ہی ہوگی نا. اجمی لوگ ہوتے تو کسی اور زبان میں ہوتی، جب یہ ہیں یہ عرب کے لوگ اور عربی زبان میں اتر رہی ہے. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ یہ عربی زبان میں ہیں اور تم ہی اس کے مخاطب ہو، اور تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب آمنو، جو اس پر ایمان لے آئیں گے ان کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. قرآن مجید مومن کے ہر روحانی بیماری کا علاج ہے، کیونکہ اللہ نے کہا شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شفا کس لحاظ سے؟ یہ قرآن مجید دل سے حسد کی بیماری ختم، جلن کی بیماری ختم، بغض کی بیماری ختم، ٹھیک ہے، دوسرے کو نیچا کرنے والی بیماری ختم، طنز و طعنہ کرنے والی بیماری ختم، طنز و طعنہ کرنے والی بیماری ختم، ہے نا. یہی تو بیماریاں ہوتی ہیں جس سے گھروں میں سکون نہیں رہتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک بہترین متاع ہے، اور آپ نے فرمایا بہترین متاع نیک بیوی ہے.
نیک بیوی بحث ہی نہیں کرے گی، وہ حسد میں، وہ جلن میں، وہ ڈپریشن میں آپ کو مبتلا نہیں کرے گی، وہ مقابلہ بازی میں نہیں پڑے گی، وہ لالچ اور حرص کی بیماری اس کے اندر نہیں ہوگی۔ یہ بیماریاں کون سی چیز ختم کر رہی ہے؟ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اس میں کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، تمام دن کی بیماریاں، ہے نا۔ جب آپ کو کسی سے حسد ہونا شروع ہو جائے تو آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں اچھا لگتا، دوسرے کی ہر چیز بری لگ رہی ہے، اپنی بھی ہر چیز بری لگ رہی ہے، آپ خود بھی ڈپریشن میں، آپ خود بھی ٹینشن میں، آپ کو خود بھی بے چینی میں، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی کہیں گے کہ آپ بھی مقابلہ بازی میں لگے نا۔ یہ کتاب ہمارے ہر روحانی بیماری کا علاج ہے، لہذا بیمار گھر، لہذا بیمار معاشرہ، ان سب کا علاج کس میں ہے؟ اس قرآن مجید میں۔ ہم بہترین ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بہترین دوائیاں لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے سبب اختیار کرنے کو بھی کہا، اسباب ضرور اختیار کریں، لیکن یہ جو ہے نا بے چینی ہر وقت، اس سے آگے نکلیں، اس سے آگے نکلیں، وہ ہم سے آگے نکل کیوں گے؟ اس کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، اور پھر یہ کہ ہم ہر وقت ہمیں یہ فیل ہوتا رہے ہم دوسرے سے کم ہیں، ہم نے اور ریس لگانی ہے اور آگے بڑھنا ہے اور پیسہ ہونا چاہیے اور پیسہ ہونا چاہیے، یہ بیماریاں کیسے ختم ہوں گی؟ یہ قرآن مجید سے یہ بیماریاں ختم ہوں گی۔ ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہر ایک کے پاس جتنا بھی اللہ نے جتنی قسمت میں رکھا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری محنت پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ درزن جو ہے نا وہ اتنے کپڑے سیتی ہے، بہت کپڑے سیتی ہے، بہت بہترین کپڑے سیتی ہے، تو کہنے لگی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا اس کی بیٹی بھی ہے۔ جب پتہ چلا نا کہ اچھا اس کی بیٹی بھی ہے تو وہ کہنے لگی، میں نے ان سے کہا کہ تم نے اپنی بیٹی کو بھی سکھائی ہوگی یہ سلائی؟ کہنی نہیں، میری بیٹی کو تو نظر ہی نہیں آتا۔ تب میں سوچنے لگی، یا اللہ، ہم کہتے ہیں ہمارے حالات ایسے ٹائٹ تھے، ہم نے کچھ کھایا نہیں تو اس وجہ سے ہم ایسے ہیں۔ ہر نعمت، ہر خوشی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ صحت جیسی دولت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ کھانے پینے، یہ حالات اچھے ہونے کے ساتھ نہیں۔ وہ جو محنت کر رہی ہے وہ صحیح سلامت ہے، اور جو کچھ بھی محنت نہیں کر رہی اسے نظر ہی نہیں آتا۔ یہ بینائی کون دیتا ہے؟ یہ اللہ، اس کو اللہ نے دی ہی نہیں، اس کے پاس یہ نعمت ہے ہی نہیں، اس نے کوئی محنت کی ہے؟ اس نے تو کوئی محنت ہی نہیں کی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قرآن میں بیمار گھروں کا، بیمار معاشرے کا علاج ہے، اگر اس کے ساتھ جڑیں گے مقابلہ بازی میں نہیں پڑیں گے۔ میں کیوں کروں؟ کیا میں ہی رہ گئی ہوں؟ میری ہر وقت شامت آتی ہے، میری باری لگی ہوئی ہے، میرا کوئی احساس، یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ان بیماریوں کا کسی ڈاکٹر کے پاس علاج ہے؟ نہیں ہے علاج۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ہدی للناس، شفاء للناس، صرف اللہ کے کلام میں۔ یہ اندرونی بیماریاں میرا اور آپ کا رب جانتا ہے۔ ذرا سی بھی ٹینشن ہو جائے نا، ذرا سا بھی دل میں حسد آ جائے، آپ یقین مانیں سکون ختم، اپنے گھر کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، آپ کے دل میں مال کی حرص، لالچ آ گیا، بہت بھرا ہوا ہے گھر آپ کا، پیسے کی ریل پیل ہے، آپ ایک چیز پر اٹکے ہوئے ہیں، وہ ملے گا تو پھر کیا ہے، پھر میں پرسکون ہو جاؤں۔ بھئی وہ ناممکن ہے، وہ آپ کے حصے کی نہیں، وہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ پھر کیا ہے، آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اصل مسئلہ کچھ اور ہے، پھر آپ کیا جی دوائیاں پھانک رہے ہیں، نیند نہیں آتی، انزائٹی ہو گئی، وہ اتنی ہائی ڈوز لے رہے ہیں، پھر کیا معدے میں جلن شروع ہو گئی۔ اصل کیا بیماریوں کا علاج ہے؟ یہ قرآن، ہدی للناس، شفاء للناس، اس سے ہم شفا لینا نہیں چاہتے۔ جس کو اللہ نے کہہ دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی بات سے بہتر بات کسی اور کی بات ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات بہترین، اللہ کی بات سچی بات ہے۔ اللہ نے کہا دلوں کی بیماریوں کا علاج اس قرآن مجید میں ہے۔ اچھا، یہ بیماریاں نا چھپی ہوئی ہوتی ہیں، بہت غصہ آ رہا ہے، بہت جلن ہو رہی، شکل دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اب یہ بات انسان کسی کو کہے گا منہ سے؟ کہ لو کتنی بری تم بدتمیز ہو، تمہارے اندر کتنی، تمہاری نیچر کتنی گندی ہے نا؟ کوئی کسی کو یہ اندرونی بیماریاں نہیں بتاتا۔ روئیں گے تو ہم کیا روئیں گے؟ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، میں نے بڑا اچھا سلوک، اصل میں بیماریاں تو اندر ہے نا، وہ ہم بیماریاں نہیں تذکرہ کرتے۔
ہم یہ بتاتے رہتے ہیں اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے میرے بچوں کو نہیں پوچھا، اس نے ہمیں بلایا نہیں، اس نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی. ہم یہ کہتے رہیں گے. اصل بات اندر کیا ہوگی وہ کسی کو کیا پتہ. ہم خود جلے جا رہے ہیں. ہمیں کسی کی خوشی اچھی نہیں لگ رہی، ہمیں پریشانی لگی، وہ ہم سے آگے کیوں بڑھ گیا. اصل تو بیماریاں یہ تھیں، اصل تو اندر یہ لگی ہوتی ہیں باتیں. ڈاکٹر کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، ہم جاتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، دل بہت بے چین رہتا ہے، دل کیوں گھبرا رہا ہے؟ دل ان باتوں کی وجہ سے گھبرا رہا ہے. اس کا علاج کہاں ہے؟ اس کا علاج یہاں ہے. زیادہ سے زیادہ ہم کرتے ہیں تو صبح اٹھے سورۃ بقرہ لگا لی، وہ ہمیں پلے کچھ بھی نہیں پڑا. کیا ہے اللہ نے ہم سے کہا؟ کیا کچھ بھی نہیں کہا، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. لہٰذا بیماریاں نہیں ختم ہوتی، علاج نہیں ہوتا. علاج کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کو اپنی زبان میں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں اس بیمار معاشرے میں، اس بیمار گھرانے میں، اس بیمار جسم کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا جواب اچھائی سے. میرے نبی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. جگری دوست بن گئے دشمن. میں اور آپ کے ہمارے معاشرے میں یہ بہن بھائی یہ سب کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یقین مانے میرا تو ایکسپیرینس ہے، لوگ جگری دوست بن جاتے ہیں. صرف شرط یہ ہے کہ آپ ان برائیوں کا تذکرہ نہ کریں. جب ہم ان برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں نا، برکت ختم ہو جاتی ہے رشتے کی. آپ اپنی بہو کی برائی کر رہے ہیں، آپ اپنی نند کی برائی کر رہے ہیں، آپ اپنی ساس کی، آپ اپنے بہن کی. جب آپ برائی کریں گے اس کی نحوست پڑے گی اور اس رشتے کی برکت ختم ہو جاتی. ایسے لگتا ہے کہ دیواروں کو کان ہوتے ہیں. واقعی کہتے تھے نا پہلے دیواروں کو کان ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم برائی کے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں پہنچتے کسی نہ کسی طریقے سے، تو وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، وہ رشتے کی برکت ختم ہو جاتی ہے. تو لہذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. پھر اچھے کیسے بنے؟ دل تو چاہتا نہیں ہے. معاف کیسے کریں؟ ہے نا، ان کے ظلم بہت بڑے بڑے ظلم لگ رہے ہیں. پھر کیا کریں؟ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل نرم ہوتے ہیں، دل پسیجتے ہیں. اللہ کی ذات اتنی بڑی اور ہم کیا ہیں؟ سب کچھ نوازا تو اللہ نے، سب کچھ دیا تو اللہ نے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں بڑے خالق. ہمارے اندر تو بہت کمیاں ہیں. تمام خوبیوں کی ذات تو اللہ کی ذات ہے. جب انسان کو یہ تعارف ہوتا ہے پھر انسان کہتا ہے یہ کیا بات ہے. اللہ نے کہا میں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری، معاف کرنے والوں کے لیے خوشخبری. پھر انسان کہتا ہے مجھے خوشخبریاں ملیں. تو پھر انسان معاف کرتا ہے، پھر دل بڑا کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے، ڈپریشن کا علاج، انزائٹی، ہر قسم کی بے چینی اور جو نیند نہیں آتی اس کا علاج. حضرت فاطمہ جو آئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غلام دیجئے، ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹی جس کے آنے پر چادر بچھایا کرتے تھے. جب گھر میں کچھ لاتے تو اس بیٹی کے ہاتھ میں دیتے. کیا اس بیٹی کو غلام نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے. لیکن آپ نے اس کے ساتھ جوڑا، آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑا، ہے نا. آپ نے کہا 33 مرتبہ یعنی تسبیحات فاطمہ سکھائیں، پڑھ کے سوئیں، نیند آئے گی ضرور، جسم کی تھکاوٹ ختم ہوگی. آپ سورۃ ناس پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں اور سورۃ فلق پڑھیں، اپنے جسم کے اوپر پڑھ کر پھونگیں. پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ جائے گی. جوڑیں تو صحیح نا. آپ کا کیا گولی نہیں کھائی تھی میں نے، اور ڈاکٹر کے پاس جانا، اس ڈاکٹر کے پاس جانا، پھر لگے رہو. اللہ کہہ رہا ہے پھر میں بھی تمہیں گھمائے رکھوں گا دنیا میں. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، اللہ کہہ رہا ہے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا. انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہیں دور سے آواز کوئی آ رہی ہو، اور اگر دل میں نیت نہیں ہے سمجھنے کی تو جیسے میں کوئی دور سے بول رہا ہوں نا، تھوڑی تھوڑی بات کی سمجھ آتی ہے، پوری بات کی نہیں سمجھ آتی. لہذا اللہ کہہ رہا ہے جن کی نیت نہیں ہے اس قرآن کو ماننے کی، اس قرآن سے فائدہ لینے کی، ان کے دلوں میں بات اترتی ہی نہیں ہے، اور وہ بے دلی سے سنتے ہیں، اور ایسا انہیں لگتا ہے جیسے دور سے کوئی آواز آ رہی ہے، بس سمجھ انہیں نہیں آتی. وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَعْمَىٰ، اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھا پن ہے، یعنی انہیں اس قرآن کی حقیقت سمجھ ہی نہیں آتی.
یہ قرآن مجید افضل کتاب، برکت والی کتاب، اعلیٰ کتاب، انہیں یہ اس کا مقام سمجھ ہی نہیں آتا۔ وہ تو کہتے ہیں وہ کمیٹی ڈالیں، وہ کمیٹی ڈالیں، وہاں سے پیسے جوڑیں، وہاں سے پیسے جوڑیں، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں بہت دور کی جگہ سے، یعنی انہیں قرآن کی باتیں نامانوس لگتی ہیں، عجیب لگتی ہیں۔ لہذا اگلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی اور اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ صرف آپ کا لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا پیغام لے کر گئے، لوگوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے یہ بات پہلے نہ طے ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی پکڑ آ جاتی، عذاب آ جاتا، قیامت آ جاتی۔ لیکن چونکہ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ آپ بے صبرے نہ ہوں، آپ دل نہ گھبرائیں، آپ حوصلے پست نہ کریں، جتنا یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی آپ کو گلے میں چادر ڈال کے آپ کو گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتے، کتنی بڑی اوجڑی ہوتی ہے، وہ اوجڑی ڈال دیتے ہیں، کبھی آپ کے خلاف کیا کیا محاذ کرتے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا کیا، اور اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو کب کا ان کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ لوگ اس قرآن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں صحیح بات ہے بھی کہ نہیں ہے، سچا کلام ہے کہ نہیں ہے، خود گڑھ لیتے ہیں۔ اچھا یہ کلام تو بڑا، اور لوگ کہتے ہیں یہ ایسا مشکل کلام ہے، نہ پڑھا جاتا ہے نہ سمجھ آتی ہے، یہ تو کن کا کام ہے؟ یہ عالموں کا کام ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہم اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور پھر عالموں نے بھی کیا الجھایا، وضو کے بغیر آپ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ خود سے بات بنائی ہے۔ پڑھیں، آپ اس کو ہر وقت پڑھیں، وضو تو نماز کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے اس کو اتنا عظیم، اتنی اعلیٰ، اتنی پاک کتاب بنایا کہ اس کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا جب تک کہ وضو نہ ہو۔ ایسی باتیں کر کے عوام کو قرآن سے دور کر دی۔ اب کون وضو کرے اور کون اس کو اٹھائے اور کون پڑھے؟ ہر وقت تو وضو نہیں رہ سکتا، اور وضو کرنا مشکل ہے، ہر وقت وضو کو قائم رکھنا یہ بھی مشکل ہے۔ تو اس قرآن مجید کو اصل بات یہ ہم وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کس کے لیے لازمی شرط ہے؟ نماز کے لیے، قرآن مجید کے لیے۔ کر لیں تو اچھا ہے، نہیں بھی کریں اس سے جڑیں، اس کو اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، اس کو سنیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو کوئی اچھے عمل کرے گا، اللہ کہہ رہے اپنے لیے، اگر اس قرآن سے جڑے گا، ٹھیک ہے، اس پر عمل کرے گا، اس کے لیے ٹائم نکالے گا، اس کو اہمیت دے گا، اس کو بار بار پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، اور جو کوئی اس کو اگنور کرے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یعنی آج کے ہمارے اعمال کل کی ہماری منزل متعین کر رہے ہیں، یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے۔ آج جو اعمال کر رہے ہیں کل ہماری وہی منزل ہوگی جو آج ہم چوز کر رہے ہیں۔ لہذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، جو کہ قرآن سیکھے بغیر ہو نہیں سکتی۔ ہمارے اندر برائیاں رہیں گی، لہذا کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنی ظاہر اور باطن کو پاک کرنا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ آگے 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم۔ وما تخرج من ثمرات من نکمامها وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلم، نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلافوں سے اور نہ ہی کسی مادہ کو حمل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اس کو جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اللہ کے علم سے جو ہے سب کام ہوتا ہے، کوئی بھی حاملہ عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی مگر اللہ کے علم سے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن کہ وہ ان کو پکارے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک۔ یعنی یہ جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی نا، کہتے تھے کب قیامت آئے گی، کب قیامت آئے گی، اللہ کہہ رہے الیہ یرد علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اللہ کے پاس علم ہے کہ کوئی بھی پھل اپنے غلاف کے اندر گلا ہوا ہے، کوئی کیڑے والا ہے، یہ ثابت صحیح سلامت ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اور اللہ کو پتہ ہے کہ
حاملہ عورت نے کیا پیدا کرنا ہے۔ اب یہ الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں آ گئیں، اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے کیا پیدا کرنا ہے، اسی طرح اللہ کے علم میں ہے قیامت کا علم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک؟ قالوا آذناک ما منا من شہید، اور وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے عرض کر دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ یعنی وہ اس وقت بے بسی کے عالم میں یہ کہیں گے کہ واقعی دنیا میں ہم نے سب ڈھونڈ لیا جن سے ہم نے امیدیں لگائی تھیں، اب وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، وہ بابے، وہ فقیر، وہ بزرگ، وہ کہاں چلے گئے، اب ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ دنیا میں تو بڑے وہ کہتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے کہ ہمارے پاس اختیار ہے، ہم تمہارے یوں کام آئیں گے، ہم تمہاری یوں سفارش کریں گے، اور یہ کھابے ہمیں کھلاؤ، پھر ہم دیکھنا ہم تمہاری تقدیر بدل دیں گے۔ تو وہ کہیں گے ہم نے ان کو ڈھونڈ لیا، اب ہمیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور وہ سب گم ہو جائیں گے ان سے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے قرار نہیں، کہاں جائیں، کہیں نہیں جا سکتے، کوئی بچانے والا نہیں۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اسے کہیں سے تکلیف پہنچ جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، بالکل اپنے رب سے مایوس پریشان ہو جاتا ہے، جیسے اسے کبھی کوئی خیر ملی نہیں، کوئی رحمت ملی نہیں، کوئی سکھ ملا ہی نہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ، اور اگر اللہ کرے ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں اس کے بعد کہ جو اسے تکلیف پہنچی تھی، تو پھر وہ کیا کہتا ہے، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، یہ تو میرا حق تھا، میری قابلیت تھی، یہ تو میں نے علم حاصل کیا، باہر سے پڑھ کر آئے، بہت ذہین تھے، ہم نے بہت محنت والی زندگی گزاری۔ وہ یہ نہیں سمجھتے، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، یہ سب میرے رب نے مجھے دیا۔ بہت سے لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن انہیں رزلٹ اچھا نہیں ملتا، اور بعض لوگوں کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور رب انہیں بہت خیر نواز دیتا ہے۔ وہاں پر کوئی اصول ضوابط نہیں ہے، وہاں پر کوئی ترتیب نہیں ہے۔ وما ظن الساعۃ قائمۃ، میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت وغیرہ کوئی چیز قائم ہونے والی ہے۔ انسان یعنی یہ کہتا ہے مجھے نہیں لگتا قیامت ہوگی، تو نہیں تو عرصہ گزر گیا، ایسے ہی قرآن میں ہم پڑھتے رہتے ہیں قیامت آئے گی، نانیاں گزر گئیں، دادیاں، پرنانیاں، ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، کوئی لگتا ہے قیامت آئے گی؟ کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے، ایویں گپ ہے، ایسی فضول سی بات ہے، کچھ نہیں آنا، ایسے شب و روز گزرتے جائیں گے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹا بھی دیا گیا میرے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسْنَىٰ، یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہوگی، کیونکہ یہاں بھی تو 5 گاڑیاں کھڑی ہیں، یہاں بھی تو ملازم ہیں، یہاں بھی تو جو میں کہتی ہوں وہ ہو جاتا ہے، یہاں جو میں سوچتی ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ کہتے ہیں اگر رب کے پاس چلے بھی گئے تو رب نے یہاں بڑا فضل کیا ہوا ہے، تو قیامت والے دن وہ ہم پہ فضل نہیں کرے گا، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، کیونکہ ہم تو امت محمدیہ ہیں۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تب ہم پوری طرح سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ انہوں نے عمل کیے، غفلتیں، سستیاں، لاپرواہیاں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم رحم نہیں کریں گے، پھر ایسا معاملہ نہیں کہ یہاں پر تم اللہ کو پکارو یا نہ پکارو، سیدھا اٹھتے ہی صبح اٹھتے دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اٹھتے کچن میں اور مرد کمانے کے لیے چل پڑتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہوتے چلو بھائی اب ٹی وی چلاؤ دیکھو اب کیا خبر ہے۔ انہیں ہوش ہی نہیں کہ جس رب نے اٹھایا سب سے پہلے اس کے آگے سجدہ تو کریں، اس کا شکر تو ادا کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم ضرور انہیں مزہ چکھائیں گا بہت گاڑے عذاب کا، یعنی بہت سخت عذاب اللہ کہہ رہے ہیں ہم انہیں دیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے اور پھر اپنا پہلو بدل لیتا ہے، کہتا ہے ہم دنیا کو بتائیں ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، ایسا فنکشن کریں کہ دنیا کی آنکھیں دنگ رہ جائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم پیسے والے ہو گئے۔ جب پیسہ آتا ہے تو یوں لگتا ہے لوگوں کی آنکھیں نا اوپر چڑھ جاتی ہیں، کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کسی پر ترس نہیں کھاتے اور اپنی ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو وہ رخ پھیر لیتا ہے اللہ سے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیا، ہر وقت دوسروں کو معاف کر دیں،
ٹھیک ہے، یہ تو بیوقوف لوگوں کا کام ہے. ہم نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا، کیا ان پر لٹا دیں؟ ان کو تو قدر ہی نہیں ہے. کیا ہم ایسے بیوقوف بنے؟ آرز ونأ بجانبی، جب اپنی حالت ایسی تھی کہ پیسے کی قلت تھی، علاج کروا نہیں سکتے تھے، خوراک کی قلت ہوتی تھی، کیسے رب سے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ تو دے، رزق میں برکت ڈال. اور اللہ کہہ رہے میں نے آزمانے کے لیے جب ان پر نعمتوں کی بارش کی، پھر کیا کرتے ہیں؟ آرز ونأ بجانبی، پھر اس دنیا کو سنبھالتے رہتے ہیں، پھر نمود و نمائش میں لگے رہتے ہیں، پھر شہرت میں لگ جاتے ہیں، اللہ سے پہلو اعراض کر لیتے ہیں، اللہ سے رخ موڑ لیتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. یہاں اللہ نے ہماری پوری نفسیات دکھائی، جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پیسہ ملتا ہے تو بھول جاتے ہیں، لباس بھی مختصر ہو گیا ہے نا، وہ ناچ گانا بھی آ گیا، وہ مخلوط محفلیں بھی ہوں گئی، وہ شراب، وہ جوا، یہ بھی سب ہونا شروع ہو گیا. اور جیسے کوئی پریشانی آئی پھر کیا؟ لمبی لمبی دعائیں، پھر تہجدیں، پھر نوافل، پھر اشراق، پھر مساجد میں بھی دو، پھر مدارس میں بھی دو، پھر عالموں کو بھی کھلاؤ، پھر لمبی لمبی دعائیں بھی کرو. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے کلام ہے، پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اللہ کو بڑا تعجب ہو رہا ہے، کیوں چھوڑ دیتے ہو اس کو؟ کیوں تمہارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا؟ کیوں تم اس کو ویلیو نہیں دیتے؟ کیا یہ قرآن سر کے اوپر کر کے بیٹیوں کو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے آیا؟ یقین تو ہے اس بات پر کہ یہ برکت والی کتاب ہے، لیکن عمل میں نہیں آتا. یقین مانے بڑا پریشر ہوتا ہے، بڑا پریشر. ہم اس ماحول کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ بارات کا فنکشن، وہ مہندی کا فنکشن، وہ شادی کا فنکشن، وہ مائیوں کا فنکشن، وہ فوٹوز، وہ موویز، وہ ناچ گانے، ہم کھڑے ہیں اس پر. ہاں یہ ہمارا یقین ہے کہ اس کے سائے میں اگر بیٹی کو گزارا تو شادی کامیاب ہوگی. کیا دین، یہ کلام ایسا مذاق والی کتاب ہے؟ ویسے یہ بدعت ہے، دین میں تو ہے ہی نہیں یہ بات. وہ تو ہے ہی نہیں. وہ تھی نا کہ بعض ایک نا شادی حال میں ایسا ہوا کہ مووی چونکہ بن رہی تھی، اب وہ قرآن مجید مل نہیں رہا تھا. اب کیا کریں؟ وہ مٹھائی کا ڈبہ جو کور چڑھا ہوا تھا نا، اس کو انہوں نے اوپر کیا اور لڑکی کو اس کے نیچے سے گزار دیا کہ مووی بن جائے. رسم بنا دی. یقین بنا لیا اس بات کا. اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ کہتے ہیں جب میرے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں تو میں بھی پھر ان کے ساتھ مذاق کرتا ہوں، میں ان کو ڈھیل دے دیتا ہوں، ان کی نافرمانیوں کا، ان کی سرکشیوں میں ان کو ڈھیل دے دیتا ہوں. پھر جب ان کا میرے پاس آئیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا. جب انہوں نے مجھے دھوکے دیے تو میں نے بھی انہیں دھوکہ دیا. کرو گناہ، گناہ میں تمہیں لذت محسوس ہو، گناہ کر کے بھی تمہارا دل بے چین نہ ہو، تمہیں پریشانی نہ ہو، تم فخر سے کھڑے ہو. بڑی اللہ نے آج عزت بنا دی. کیسی عزت بنی؟ سب تعریف کر رہے تھے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا اتنا ایمان ضائع کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا. کیسی برکتیں آئیں گی؟ نہیں آتی برکتیں، یقین مانے اٹھ جاتی ہیں. پھر وہی منافقت والا پھر انداز ہوتا ہے، منہ پر سب تعریف کر رہے ہیں، اچھا اچھا، پیٹھ پیچھے جیسے اٹھ کے جائیں سب برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ برکت کون اٹھاتا ہے؟ یہ اللہ اٹھاتا ہے. وہ محنتیں ہماری، وہ پیسہ، وہ جد و جہد ویلیو ہی نہیں رہتی، ہم کھپ کھپ کے کھپتے رہتے ہیں اس کے لیے. اصل میں اللہ کے نافرمانی کرنے سے برکت اٹھ گئی. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ واقعی قرآن اللہ کی طرف سے کلام ہے، پھر بھی تم اس کا انکار کرو گے؟ سوچو تو صحیح. من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید. تو کون ہوگا اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا جو بہت دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے. صبح بزنس، شام بزنس، صبح ڈیوٹی، شام ڈیوٹی، ٹائم ہی نہیں ہے. ہاں رمضان آئے گا تو پھر مساجد بھریں گی. کیا ہم نے اللہ کے کلام کو رمضان کے ساتھ جوڑ لیا؟ یہ تو پورا سال پڑھنے والی کتاب ہے، ہمیشہ پڑھنے والی کتاب ہے. مرتے دم تک اس کے ساتھ جڑنا ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کیا واقعی نہیں یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اگر یقین ہے تو پھر کیوں پیٹھ پیچھے چھوڑتے ہو؟
اور اگر ایسا کر رہے ہو تو سمجھ جاؤ اس بات کو کہ وہ بہت بھٹکا ہوا انسان ہے، وہ بہت بد نصیب انسان ہے جو پھر بھی اللہ کی مخالفت پر اڑا ہوا ہے۔ چاہے ڈاکٹر بن جائیں، چاہے انجینئر بن جائیں، چاہے بہترین وکیل بن جائیں، چاہے بہترین پروفیسر بن جائیں، اگر اس سے نہیں جڑے تو وہ کامیاب نہیں ہے، نہیں ہے کامیاب انسان۔ یہ میرے رب نے یہ بات کہی، میرا رب کہہ رہا ہے کہ وہ اس سے بہت دور کھڑا ہوا ہے جہاں اس کی کامیابی کے کوئی آثار نہیں ہے۔ جدھر آنا تھا وہ ادھر آ ہی نہیں رہا، جو سیدھا راستہ تھا، جو مجھ تک پہنچتا تھا، اس نے اس تعلیم کو، ان اصولوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ باقی جتنے مرضی پی ایچ ڈی کر لو، وہ دنیا کے لیے ہیں، اللہ نے ان علوم کو منع نہیں کیا۔ اللہ کرے لیکن اس سے کیوں دور ہو گئے؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ پھر بھی تم انکار کر رہے ہو، پھر بھی تم پیچھے چھوڑ رہے ہو اس کلام کو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں یعنی کائنات میں، اور ان کے اپنی جانوں کے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے گا ان پر کہ قرآن واقعی سچا کلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی محنت کے بعد اللہ نے دکھایا کہ اسلام نے کیسے غلبہ پایا۔ 23 سال کی محنت کے بعد اللہ نے دکھایا کہ شراب گلیوں میں بہہ رہی ہے، نالیوں میں بہہ رہی ہے۔ جب اللہ نے حرام کیا تو صحابہ کرام نے بہا دیا۔ 23 سال کی محنت کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ جب پردے کی آیات اتریں تو خواتین ایسے باہر نہیں نکلیں، ساری رات چادریں سلتی رہیں اور اپنے آپ کو کور کر کے اتریں، کور کر کے نکلیں۔ تو لہذا حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حق واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام سچا ہے۔ 23 سال کے بعد جب صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج ملا، اسلام کو غلبہ ملا، تو انہیں پتہ چل گیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، اگر یہ کلمہ صحیح طریقے سے پڑھ لو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو انہوں نے دیکھا جن کو ہم نے ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسکیمیں کی، لوگوں کو ان کے خلاف باتیں کی، اسلام کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی، اس اسلام نے غلبہ پا لیا 23 سال کی محنت کے بعد۔ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک، کیا آپ کو یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے؟ ابھی بھی کسی اور ساتھ کی ضرورت ہے؟ وہ آ جاتا، اس سے بات ہو جاتی، میں تھوڑی دیر اس سے فون پر بات کروا دو، اس سے بات کر کے مجھے سکون مل جاتا ہے۔ بھئی پہلے اپنے رب سے تو بات کیجئے، ٹھیک ہے لوگوں سے بھی بات کریں۔ انسان سے اللہ پوچھ رہے ہیں اولم یکفی بربک، کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے؟ فریادیں سناؤ، حاجاتیں سناؤ، مشکلات سناؤ، مدد مانگو، پالن ہار ہے وہ ذات، اس کو پہچانے تو صحیح۔ اولم یکفی بربک، کیا آپ کا رب کافی نہیں؟ اس میں کوئی کمی نہیں، وہ تمام کائنات کو کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، وہ تمام کائنات کو عزتیں دے رہا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، وہ تو بادشاہوں کا بھی بڑا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بھی کچھ حد تک اختیار ہوتا ہے، اور ہر بادشاہ کے اوپر ایک اور بڑا بادشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں تمام کی تمام خیر ہے۔ کاش ہمیں اس بات پر یقین آ جائے۔ تو پچھلی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے ہم سے سوال کیا تھا کہ آپ کو رب آپ کا کافی نہیں؟ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رب کافی نہیں؟ انہ علی کل شیء شہید، آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اس کے نظر میں ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات میں شک میں پڑے ہوئے۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار آگاہ ہو جاؤ بے شک اس نے ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کائنات کو تباہ و برباد کر دینا، اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم سوتے کے سوتے رہ جائیں، ہم اٹھ ہی نہ سکیں۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہی خوراک جو ہم کھاتے ہیں جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے وہ ہماری موت کا سبب بن جائے، وہ ہماری بیماری کا سبب بن جائے۔ گواہ رہو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز۔
تو یہاں پر یہ صورت ختم ہو رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کو بڑا جانیں۔ اگلی صورت شروع ہو رہی ہے سورۃ الشورى۔ یہ لفظ شورا لفظ جو ہے اس صورت کے اندر آئے گا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ٹھیک ہے۔ اس صورت کے اندر بھی انبیاء کے واقعات سنا کر مقصد وہی توحید، رسالت اور آخرت پر یقین رکھیں، انبیاء کی تعلیمات کو مانیں، اس صورت کا بھی یہی مقصد ہے۔ حامیم عین سین قاف، یہ سورۃ شورا قرآن کی ان 2 صورتوں میں سے ہے جن کا آغاز میں 5 حروف مقطعات آئے، لیکن یہ 2 آئے، حامیم عین سین قاف، یہ 5 حروف مقطعات آئے ہیں اس صورت کے شروع میں۔ اس کے بعد اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اپنے نبی کا تعارف کروا رہے ہیں، اپنے کلام کا تعارف کروا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وحی کرتے ہیں آپ کی طرف اور ان کی طرف بھی وحی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے، وہی اللہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی اس بات کو تمام لوگ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اپنی مرضی سے نہیں آتی۔ وحی کون اتارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نبی کس نے چنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کس نے چنا؟ اللہ رب العزت کی ذات نے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی جا رہی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے۔ یہ کسی انسان کی اپنا ذاتی کمال نہیں کہ وہ خود چن لے کہ مجھ پر وحی اترے گی، اب اللہ نے چنا۔ اس سے پہلے بھی انبیاء اللہ نے چنے اور آپ کو بھی اللہ نے چنا، اور وہ اللہ کون ہے؟ عزیز الحکیم، غالب، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور الحکیم، بہتر سوچتا ہے انسانوں کے لیے، اس کے پاس تمام قسم کی حکمتیں ہیں جو کہ انسانوں کے پاس نہیں ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اسی کے لیے آسمانوں میں ہے جو کچھ اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند عظمت والا ہے۔ اتنا تعارف کروانے کے بعد اللہ ڈرا رہے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر پھٹ پڑے۔ ایمان نہیں لائیں گے جب بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا، ان پر کرام اللہ نے اتارا۔ آ کر کہتے تھے نا بڑے نبی بنتے ہو، کہتے ہو عذاب آ جائے گا، پکڑ آ جائے گی، آ کیوں نہیں رہا عذاب؟ پکڑ کیوں نہیں آ رہی؟ تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے، جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ نبی سچے ہیں، ایسی بات نہیں کہ عذاب نہیں آ رہا تو میرے نبی غلط ہیں۔ میرے نبی کو غلط ثابت کرنے کے لیے تم کہتے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، دیر کیوں ہو گئی، تمہاری بات پوری کیوں نہیں ہو رہی۔ ڈرایا جا رہا ہے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے ان کے اوپر۔ اس آسمان نے بڑے بڑے سیاروں کو، بڑے بڑے سورج اور بڑے بڑے چاند اور بڑے بڑے شعاؤں کو روکے ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ ڈرتے نہیں، کہتے ہیں کہ عذاب تو آ نہیں رہا۔ میرے نبی کو کہتے تم بہت ہو، بات تو پوری ہو نہیں رہی، اور اگر تم سچے ہوتے جو ڈراتے ہو آ جائے نا عذاب ہم پر۔ اللہ کہہ رہے یہ اپنی ضد اور ہر درمی کی وجہ سے یہ باتیں کہتے ہیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، عذاب کیوں نہیں آ رہا ان پر؟ فرشتے ہر وقت اپنے رب کی تحمید اور تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جو زمین میں ہیں اہل ایمان ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ مومن میں بھی تو ہم نے پڑھا تھا نا، مومنین کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم نے پڑھا اللہ کہہ رہے عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ فرشتے جو مومن ہیں زمین پر رہتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کو عذاب سے بچا دے، ان کو بخش دے، ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے مددگار بنا دیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے، اس بات کا علم ہونا چاہیے، اللہ حفیظ علیم، اللہ ان پر نگران ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار نہیں، آپ ان پر وکیل داروغہ نہیں۔ وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں۔ لتنذر ام القری ومن حولها، تاکہ آپ خبردار کر دیں
بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد کے تمام لوگوں کو، وَلِتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ خبردار کر دیں اس جمع ہونے والے دن سے بھی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی، یہ دعا مانگنی ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ ہم پر اپنی رحمت کرے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ کب ہوگا؟ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، جس کو اللہ چاہتا ہے اپنی رحمت سے داخل کرے گا اپنی جنت میں۔ حضرت عائشہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا نا، جب حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا اللہ کا سب سے بڑا جو اس نے مجھ پر جو اتنے احسان کیے، اتنی رحمت کی، اللہ کا میں سب سے زیادہ شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ وہ کہنے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے کہا ہاں عائشہ، جب تک اللہ مجھ پر رحمت نہ کرے میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ مجھے اپنی رحمت سے جہنم میں، وہ جنت میں بھیجے گا۔ تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم اور کافر جو مشرک ہوں گے، اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لہذا ہم نے ان اعمال کو چھوڑنا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہماری کوئی نیکی قبول نہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی بنا لی ہے؟ فاللہ هو الولی، ان کو اچھی طرح یہ بات بتا دیں اللہ ہی وہ ولی ہے، سب کچھ سنبھالنے والا ہمارا اللہ ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی اللہ ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو اس کا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اختلاف کرتے ہیں نا، زکوٰۃ کے ایسے مسائل نہیں ہونے چاہیے، پتہ نہیں کتنی چیز پر زکوٰۃ لگتی ہے، پردہ چہرے کا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے جن جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں انہیں کیا چاہیے؟ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جو اللہ نے کہا اس کو مانیں، جو اللہ نے فیصلے کر دیے اس کو مانیں۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، ان اختلافات میں مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا یہ ہونا چاہیے میرا رب اللہ ہے، میں نے اس پر بھروسہ کیا، اور وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ لہذا زندگی کے ہر معاملے میں ایک مومن انسان نے رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کے کلام کی طرف، اللہ سے پھر ہدایت کی، حکمت کی دعائیں کرتے رہنا ہے ہر وقت، یا اللہ ہدایت نصیب فرما۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، مومن رجوع کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اس نے بنائے تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں سے جوڑے اور جانوروں سے بھی جوڑے۔ یزرعوکم فی، اسی میں وہ تمہاری نسلیں بڑھاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال اس جیسے کوئی ذات کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ وہو السمیع البصیر، اور وہی ذات سب کچھ سننے والی اور سب کچھ دیکھنے والی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہے آسمان اور زمین کی تمام کنجیاں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ ناپ تول کے دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ لہذا دعا کرنی ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اے مسلمانوں اللہ نے تمہارے لیے دین وہی مقرر کیا جس کی وصیت اس نے نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی۔ وما وصینا بہ ابراہیم، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی۔
یہاں پر اللہ نے 4 اولو العزم پیغمبر کا تذکرہ کیا، اور اولو العزم پیغمبروں میں بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو 5 اولو العزم یعنی جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں ان کا اللہ نے تذکرہ کر دیا، اور کہنے کے بعد کہا ان اقیم الدین، ان سب کو یہی کہا تھا کہ دین کو قائم کریں، اور دین ہمیشہ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل من، اللہ کہہ رہے اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر آئے تو کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی. تو لہذا ان اقیم الدین، دین کو قائم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ولا تتفرقوا فی، فرقوں میں نہیں پڑنا، کیا کرنا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بھاری ہے مشرکین پر جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور اپنی طرف اس کو ہدایت دیتا ہے جو خود رجوع کرتا ہے. یہ جواب آ گیا اس بات کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ دیکھ اللہ نے کہہ دیا ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے نا. اللہ چاہیں گے تو ہمیں ہدایت مل جائے گی، اللہ چاہیں گے تو ہم نمازی بن جائیں گے. تو اللہ نے یہاں پر اس بات کا جواب دے دیا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، میں ہدایت اسے دیتا ہوں جو میری طرف رجوع کرتا ہے. جو لینا ہی نہیں چاہتا اسے ہدایت کیسے ملے گی؟ یہ اتنی قیمتی چیز ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، لیکن ملتی اس کو ہے جو لینا چاہتا ہے. یہ بغیر لینے کے نہیں چیز مل جاتی. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہدایت کو قبول کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے مخلص اور نیک بندے بن جائیں. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ عمل کرنے والا بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. یا رب العزت، یا اللہ عبید کو صحت تندرستی دیں، جو بھی بیماری ہے یا اللہ اس کو دور کرنا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یا اللہ آپ کے ہاتھ میں مکمل اختیار ہے. یا اللہ آپ ہم پر اپنا فضل فرمائیں، یا اللہ عبید پر اپنا فضل فرمائیں، اپنی رحمت فرمائیں. تو مشکلات کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو، یا اللہ جن جن کو اللہ نے آپ نے بیماری، تکلیف، پریشانی دی، یا اللہ آپ کے ہاتھ میں، آپ نے ان تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کو دور کرنا ہے. یا اللہ آپ دور فرما دیں. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں. یا اللہ جتنی بھی ہماری حاجات ہیں یا اللہ آپ کے علم میں ہیں، آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں. یا اللہ آپ دور فرما دیں. یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما دیں. یا اللہ ہمارے لیے قیامت کے دن یہ بخشش کا ذریعہ بنا دیں، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں. یا اللہ ہم اپنی اس نیکی کی حفاظت کرنے والے بن جائیں. یا اللہ قبول کر لیں. میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ